آج ہم بفضلہ تعالی ایک بڑے اہم موضوع پر بات چیت کریں گے جو عام طور پہ کنفیوژن کا شکار رہتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے، مکس اپ ہو جاتا ہے، اور وہ موضوع ہے اور وہ ہماری عملی زندگی سے متعلق ہے، پریکٹیکل لائف سے بڑا اہم ہے کہ توکل کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر کسی کام میں بھروسہ کرنا کیا ہے۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مفہوم یہ لے لیا جاتا ہے کہ بس بھروسہ کرو اور بیٹھ جاؤ اور پھر انتظار کرو کامیابی کا کہ اوپر سے کامیابی نازل ہوگی۔ سب کا نہیں، لیکن یہ تصور غالب سادہ اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ ہم نے تو بڑی دعا کی تھی جی، ہم نے تو بڑا یہ کچھ کیا تھا۔ یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو اسباب ہیں، جو میسر وسائل ہیں، جو موجود استعدادیں، قوتیں، صلاحیتیں ہیں، جو موجود لنکس ہیں، ان تمام کو جس حد تک استعمال میں لا سکتے ہیں لائیں، اس کے بعد کامیابی کے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہو جائیں کہ باری تعالیٰ جو میں کر سکتا تھا وہ کر لیا، تیری توفیق سے کیا، اب تو اس کو مکمل فرما دے۔ یہ ہے توکل اور بھروسے کا مفہوم۔ صحیح ابن حبان میں ایک حدیث پاک ہے اور جو جامع ترمذی میں بھی ہے، ان عمرو بن امیہ، حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ یہ بڑا غور طلب سننے کی بات ہے۔ حضور کی خدمت میں آیا، وہ اپنی اونٹنی پر تھا، کہیں دور سے آ رہا تھا، اونٹنی پر تھا، تو اس نے کہا، قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلوا ناقتی اتوکل، یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ آیا ہوں اور بھروسہ کر آیا ہوں، اللہ پہ توکل کر آیا ہوں، چھوڑ آیا ہوں، باندھا بوندھا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقلھا وتوکل، واپس جا، پہلے اس کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر کہ وہ محفوظ رہے گی۔ یعنی جو تو کر سکتا تھا اس کی حفاظت کے لیے جو عقل کا تقاضا ہے، پورے مذہبی پیراڈائم میں عقل کو اب ہم نے مائنس کر دیا ہے۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس وجود میں اس شاندار چیز کو رکھتا کیوں، اس جوہر کو رکھتا کیوں؟ تو چونکہ رکھا ہے لہٰذا اس کا ہر کام میں اس کا اپنا عمل ہے، اس کی اپنی افادیت ہے جس کو کبھی بھی ہم کم نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے جاؤ اپنی اونٹنی کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یہ ہے توکل کا حقیقی مفہوم۔ جتنے اسباب ہیں جو جائز ہیں ان کو اختیار کرنا بہر صورت ضروری ہے۔ یعنی آدمی زمین کو نرم کیے بغیر، اس میں اچھا بیج ڈالے بغیر، اس بیج کی اور اس پودے کی رکھوالی کیے بغیر اگر یہ تصور کر کے بیٹھے کہ زمین سے پھل اگے گا تو یہ اس کی جہالت ہے۔ ایک آدمی میدان جنگ میں اتر رہا ہے اور اپنی حفاظت کا کوئی سامان نہیں رکھتا، زرہ نہیں پہنتا، ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں جاتا، تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، جہاد نہیں کر رہا۔ جہاد تب ہوگا کہ وہ اپنے جسم کو جتنا محفوظ کر سکتا ہے زرہ پہنے، اپنا پورا ڈیفینس کرے، اس کے بعد اگر تلوار کا وار لگ گیا تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہے۔ آپ فرق دیکھیں، ایک ہی عمل ہے، کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے اور وہ توکل کر کے بیٹھا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا میں شفا، یہی تو قرآن کے تصورات کی مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے۔ اللہ شفا دینے والا ہے، بے شک اللہ شفا دینے والا ہے۔ اگر وہ دوائی لینے اور میڈیسن لینے اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا اور اپنا علاج نہیں کرواتا اور وہ مر جاتا تو وہ جہالت کی موت مر رہا ہے، اور وہی اگر علاج کرواتا اور شفا نہیں ہوتی تو وہ اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ اس نے جو سنت طریقہ تھا وہ اختیار کر لیا۔ اب آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ امتحان کتاب کی تیاری نہ کریں۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے BCom کے دور میں، جب پیپر ہوتا تھا تو وہ ساری رات مصلے پہ گزارتے تھے۔ مناسب نہیں ہے نام لینا، مجھے یاد ہے اب بھی میرے چہرے کے سامنے آ گئے ہیں، وہ کشمیر کے تھے، میرپور کے۔
تو ساری رات وہ مصلی پہ اور تسبیح پڑھتے اور دعاؤں میں روتے اور گڑ گڑاتے گزارتے. تو میں ان کو فجر کے وقت اٹھا کے کہتا تھا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ فیل ہوں گے اور بری طرح فیل ہوں گے. وہ کہتے تھے یار اچھے شریف آدمی ہے، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو میں فیل ہو جاؤں گا. میں نے کہا آپ اس لیے فیل ہوں گے کہ آپ اللہ کی سنت سے ہی واقف نہیں ہیں. اس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جاؤ مشرق میں اور آپ جا رہے ہو مغرب میں. اس نے آپ سے کہا ہے کہ پاس ہونے کا ضابطہ یہ ہے کہ ان کتابوں کو اچھے طریقے سے پڑھو سمجھو، اس کے بعد امتحان دو. وہ اس پروسیس سے نکالے گا. امتحان کے بعد دعا کرو، وہ اس پروسیس سے نکال کے تمہیں کامیاب کرے گا. اور تم نہ پڑھ رہے ہو، نہ کتاب کو ہاتھ لگاتے ہو، اعلیٰ درجے کے نالائق ہو اور تم دعا کر رہے ہو. اللہ کو نالائق بندے نہیں پسند، یہ ذہن میں رکھ لیں. ہمارے ہاں پسند اور ناپسند کا جو معیار مولویوں نے متعین کر دیا نا وہ بالکل غلط. اللہ کو کمپیٹنٹ لوگ پسند ہیں، سمجھدار لوگ پسند ہیں. ہاں، اور اگر وہ سمجھدار نیک اور صالح ہوں تو سبحان اللہ کیا بات ہے. بے وقوف اور انکمپیٹنٹ لوگ نہیں چاہیے. یہ جتنی خرابیاں معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یہ بے وقوف اور انکمپیٹنٹ لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد آپ بائک پہ گاڑی پہ کہیں ہو اور اس کا لاک نہیں لگاتے ہو، اللہ کی آس پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہو تو بہت بڑی جہالت ہے. یہی کام ہوا. اس صحابی نے آ کے اونٹنی کو چھوڑا اور اس نے کہا کہ میں اس اونٹنی کو اللہ کی آس پہ چھوڑوں تو حضور نے اصلاح فرما دی. فرمایا کہ نہیں، اس کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر توکل. یہ ہے توکل کا مفہوم. توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ عضو معطل ہو کے بیٹھ جائیں ایک طرف، آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، بس اللہ کر دے گا، دعا کر دے گا. یہ معجزات کے منتظر قوم ہے. معجزات ایسے نہیں ہوتے، نہ کبھی ہوئے. بدر و حنین میں جا کے صحابہ کرام نے کیا سختیاں جھیلیں تو معجزات ہو جاتے نا. پریکٹیکل ہے، پورا کا پورا دین پریکٹیکل ہے. لیکن جو دین ہمیں پیش کیا گیا وہ ماورائی ہے، ہواؤں میں پھرتا ہے. وہ یوں کر کے ساری جنت دوزخ کے فیصلے کرتا ہے. اب ہوا سے نیچے اتر آئیں، زمین پر آ جائیں اور زمین پر آئیں اور عمل کریں اور قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ اللہ کا رسول ہم سے چاہ کیا رہا ہے. آپ کو ایک نسخہ دیا گیا ہے، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو. آپ صبح پڑھتے ہو، شام پڑھتے ہو، اس پرچی کو پڑھتے رہتے ہو تو پڑھنے سے تھوڑی شفا ہوگی یار. ڈاکٹر آپ کو نسخہ دیتا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرو، اس میں لکھی ہوئی احتیاطوں سے بچو، اس میں جو خوراک تجویز کی گئی ہے کھاؤ، اس میں جن اوقات پر ادویات تجویز کی گئی ہیں کھاؤ، تب جا کے شفا ہو. تو یہ ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ نے ہر شے کو اس عالم اسباب کے ایک نظم اور ڈسپلن کے ماتحت کر دیا. تو لہٰذا آپ نے اب اپنی صلاحیتوں کو اس ڈسپلن اور اس نظم کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. اس سے توڑ کے الگ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ اس کے ساتھ ہم آہنگ کریں گے اور یہی سنت طریقہ ہے. اللہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے. ایک شخص گھر میں بیٹھتا ہے سارا دن بس ویلا، کام ہی کوئی نہیں، نہ کوئی جاب نہ بزنس. اللہ رازق ہے، اللہ رزق دے گا. آپ لکھ کے رکھ لیں کہ اس کے لیے اللہ رازق نہیں ہے، چونکہ اللہ نے اپنا رازق ہونا جن قواعد و ضوابط کا پابند کیا ہے وہ اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں کرتا. تو وہ کیا اللہ کی سنتوں کو بدلنے والا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اور اسباب کو نہ اپنانا، اگر کوئی کہے کہ نہیں اپناتا جی ایک خاص درجہ ہے توکل دا، یہ بھی فضول بات ہے. کوئی خاص درجہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور بھوک ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اللہ نے یہ بنایا کہ کھانا کھایا جائے اور بھوک کو ختم کیا جائے اور جسم کو توانائی دی جائے. وہ توکل کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ کھلائے گا، میں نہیں کھاؤں گا، اور وہ مر جاتا ہے. تو وہ جہالت کی موت مرا، خودکشی ہے. یہ خودکشی حرام موت ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ صرف اسباب کے استعمال اور عدم استعمال سے ایک عمل میں کتنا فرق پڑ گیا. ہو سکتا ہے وہ کچھ کھا کے کسی تکلیف سے فوت ہو جائے تو بالکل اللہ کے حضور طبعی موت ہے. اور اگر وہ اس سبب کو استعمال نہیں کر رہا جو نظم اللہ نے ڈسپلن کائنات میں بنایا ہے اور وہ مر گیا ہے کہ جی بس یہ میرے توکل ہے، تو وہ جہالت کی موت بھی مرا اور حرام موت بھی مرا. حرام موت بھی مرا. اچھا، اب یہ جو اسباب ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں. اسباب 2 ہوتے ہیں ویسے بنیادی، تو ایک اسباب دنیاوی اور ایک اسباب دینی. میرا خیال ہے اس تقسیم کی ضرورت نہیں ہے. اسباب دنیاوی دینی سمپل، یعنی جن اسباب کے ذریعے آپ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں. کچھ علماء نے اس کو اسباب دینی کہا ہے،
جن کے ذریعے آپ دنیا کے امور چلاتے ہیں ان کو اللہ نے کچھ علماء نے اسباب دنیاوی کہی ہے، میں اس تقسیم سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے نزدیک اسباب 3 قسم کی، ایک قسم ہوتی ہے اسباب لازمی کی، فرض ہیں جو، یعنی وہ اسباب اگر آپ ان کو نہیں اپناتے تو آپ گناہ کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں، وہ لازمی اپنانا۔ وہ کون سے ہیں؟ ان کو اسباب یقینی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں جب بھوک لگے تو کھانا، یہ فرض ہے، لازمی ہے، نہیں کھائیں گے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ پیاس لگے تو پینا، یعنی تمام ایسے امور جو آپ کی بیسک سروائیول سے متعلق ہیں، ان سے وہ جتنے اسباب کے ساتھ ہیں وہ تمام اسباب ضروریات میں سے ہیں، قطعیات میں سے ہیں، لازمی ہیں، ان سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جیسے میں نے مثال دے دی، آپ پیچھے ہٹیں گے، اب کھانا ایک قطعی ضرورت ہے، آپ نہیں کھائیں گے اور اس کو توکل کا نام دیں گے تو یہ جہالت کی موت ہے۔ حضور نے اس پر سختی سے منع، صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث پاک، منع فرمایا کہ چونکہ اللہ نے سبب بنایا ہے کھانا بھوک کے مٹانے کا، لہذا اس سبب کے ذریعے بھوک کو مٹاؤ۔ پھر اس کے بعد دوسرا اسباب ہے، ان کو اسباب ظنی کہتے ہیں، ظنی اسباب، ان پر عمل کرنا بھی لازمی ہوتا ہے، لیکن ان سے عمل نہ کرنا اس کو آپ نادانی یا بے وقوفی یا جہالت کہیں گے، گناہ نہیں کہیں گے۔ پہلے اسباب جو تھے ان پر عمل نہ کرنا گناہ تھا، گناہ کبیرہ۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، بتایا بھوک ہے، کھاتے نہیں ہیں، حرام ہے، پیاس ہے، پیتے نہیں ہیں، ناجائز ہے، بیمار ہیں، دوائی نہیں لیتے جی اللہ شفا دینے والا ہے، اور اس سنت اور اس ڈسپلن کو نہیں اپناتے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ پوری دوائی لیں، پھر اللہ سے دعا کریں اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ کی طرف سے شفا ہوگی، یہ لازمی تھے۔ دوسرے ہیں اسباب ظنیہ، یعنی جن کو اپنانا ضروری بھی ہے، سنت سے ثابت بھی ہے، لیکن نہ اپنانا حرام اور گناہ نہیں ہے۔ آپ جب تک ان کو اپنائیں گے نہیں، آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ مثلا یہ حدیث جس سے میں نے بات شروع کی تھی وہ اسباب ظنیہ میں سے، مثلا ایک صحابی آئے، صحیح ابن حبان کی حدیث، آ کے انہوں نے اونٹنی کو باندھا، یہ اپنا صحابی کا نام تھا حضرت عمر بن امیہ، اونٹنی کو آئے، اونٹنی کو چھوڑا اور حضور کی خدمت میں پیش ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اقلھا فتوکل، اس کو باندھ اور پھر اللہ پر توکل کر۔ یہ ہے اسباب وہ جو ظنی نوعیت کے ہیں، یعنی اگر بالفرض وہ نہیں باندھتے، چوری ہو جاتی ہے تو نہ باندھنے کا عمل ظاہر ہے حرام نہیں ہے، نقصان ہو گیا اس کے نتیجے میں، نقصان ہو گیا۔ پھر اس کی اسی طرح سے دیکھ لیجیے آپ کہ کوئی سواری ہے، آپ لوگ بائک پہ آتے ہیں، لازمی ہے کہ اس کا لاک ٹھیک کروائیں، وائر لاک رکھیں، یہ دین کی تعلیمات ہیں جو عین مطابق عقل ہیں، اور اگر آپ اس کو نہیں اپناتے تو آپ بے وقوفی کر رہے ہیں اعلیٰ درجے، اور اگر آپ اس کو باقاعدہ لاک لگاتے ہیں، اس کے بعد کوئی کام ہوتا ہے تو وہ امور تقدیریہ میں سے ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہاں ہم آ کے تقدیر کو مکس اپ کر دیتے ہیں، ہم نے لاک نہیں کیا بائک کو، ہم نے جو اسباب اپنانے تھے اس کو نہیں اپنایا، اور نقصان کو ہم کھاتے میں کس کے ڈال رہے ہیں؟ تقدیر کے۔ یہ ہے جہالت۔ آپ پورا سبب اپنائیں گے، لاک لگائیں گے بائک کو، اونٹنی کو باندھیں گے، علاج کروائیں گے، اس کے بعد موت آ جاتی ہے، اس کے بعد چوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یعنی آپ جو کر سکتے تھے بطور انسان کر چکے، اس کے بعد جو ہو رہا ہے یہ اللہ کا امر ہوگا، پھر اس کو ہم تقدیر کہیں گے، اور اس سے پیچھے تقدیر نہیں ہے، آپ کا اختیار ہے، 50-50 ہے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ کتنا میرے اختیار میں اللہ نے میرے فیصلے دیے اور کتنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک پاؤں اٹھایا، فرمایا اب دوسری اٹھاؤ، کہتا جی نہیں اٹھا سکتا، فرمایا بس اتنا تمہارے ہاتھ میں ہے، اتنا اللہ کے ہاتھ میں۔ یعنی پوری جو لائف ہے اس کے اندر بہت سارے جن حالات سے ہم نبرد آزما ہیں، اس میں ہمارے فیصلوں کا دخل ہے، ہم ہر شے تقدیر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ان میں ہمارے فیصلوں کا دخل ہے، ڈیسیژنز کا، غلط فیصلے غلط نتائج۔ یہ تھے اسباب کی دوسری قسم جس کو اسباب ظنی کہا میں نے۔ جس طرح حضور نے فرمایا، مشکات شریف، مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد سب کی حدیث، صحابی بیمار ہوئے، حضور نے فرمایا اللہ کے بندے دوا کرو تاکہ اللہ شفا دے، اور خود حضور نے ادویات تجویز بھی فرمائی۔ یہ دوسری قسم تھی۔
پھر ایک ادویات کی تیسری قسم ہے، ادویات کہہ رہا ہوں، اسباب کی تیسری قسم ہے جس کو نہیں اپنانا چاہیے. وہ اسباب کی ناجائز قسم کہہ لیں یا مکروہ قسم کہہ لیں یا حرام قسم کہہ لیں، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. مثلا آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ جاب نہیں لگ رہی ہے، کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی نقصان ہو گیا ہے، جو ذرائع آپ اپنا سکتے تھے جائز، آپ نے سارا کوشش کر لی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ظنیات میں سے تھے آپ اس کے لیے کوئی اور اپنا سکتے تھے جو ظنی درجے کے تھے، آپ نے وہ بھی کوشش کر لی، نہیں ہوا. اب آپ چل پڑے جادوگر کے پاس، لو جی ہوں تو قسمت بدل میری، اور اس کو بطور سبب لے لیا، تو یہ حرام ہو جائے گا پھر اس میں سے. یعنی آپ اس حد دیکھیے نا، دائرے کو سمجھیے کہ آپ کو کس دائرے میں اللہ نے کھڑا کیا ہے، اس دائرے سے باہر نکلنے کی ہرگز کوشش مت کیجیے. تو ایسے اسباب جو حرام ہیں، ان اسباب کو کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اپنانا بھی حرام ہے. اسی طرح کوئی آپ کا کام ہے اور کوئی شرط یہ حرام کام کی لگاتا ہے کہ تم فلاں بندے کو مارو تو میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، تو یہ ایک سبب تو بن رہا ہے کام ہونے کا، لیکن چونکہ اٹ سیلف وہ فعل حرام ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے وہ کام مکمل کروانا بھی حرام. تو ایک پھر اسباب کا ذریعہ آتا ہے حرام چیزوں کا، یعنی اب 3 ذریعے ہو گئے. ایک اسباب کا دائرہ ہے واجب، لازمی اور قطعی چیزوں کا، جس کی مثال میں نے بھوک سے دی، بیماری کے لیے دوا سے دی، اور پیاس کے لیے پانی سے دی، وٹس ایور، اس کو اب آپ آگے چلاتے جائیں. دوسری چیز تھی ظنیات کی، جس کی مثال میں نے سواری کو لوک لگانے سے دی، اونٹنی کو باندھنے سے دی، اور امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھنے سے دی. یعنی اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ناکام ہو جائے گا لائف میں. اور یہ اٹ سیلف قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ آپ کو پروڈکٹیو انسان چاہتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول. آپ ایک ڈل انسان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سا تقویٰ ہوتا ہے؟ یہ تقویٰ نہیں منظور. یعنی ہو قرآن کا ماننے والا اور اس کو شے کھنا آتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے زندگی میں کرنا کیا ہے. یہ وہ حصے ہیں جو قرآن مجید سے زیر بحث آنا بند ہو گئے ہیں تقریباً. اچھا، اور تیسرا حصہ ہے وہ جو ناجائز ہے، جو جائز نہیں ہے اسباب، اس کا میں نے بتا دیا. اب اس میں ہم بات کو ختم کرتے ہیں. امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں بھی یہ اقسام بیان کی. پھر انہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ایک مثال دی ہے. خلیفہ بننے کے بعد وہ جب سامان اٹھا کے جا رہے تھے تو سب نے کہا باپ امیر المومنین ہیں تو کیسے ہوگا، اللہ رزاق ہے، رزق دے گا. تو انہوں نے فرمایا اللہ رزق تو دے گا، لیکن اپنے بال بچوں کی کفالت وہ بھی میرے ذمہ ہے نا بھائی، میں کوئی کروں گا تو لاؤں گا. پھر بعد ازاں ان کا وظیفہ مقرر کر دیا. یہ امام غزالی نے مثال دی ہے. میں اس کو ایک آخری بات پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں، وہ صحیح بخاری میں حدیث پاک. امام بخاری نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ باب باندھا کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ ہم پڑھتے سنتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ بالکل درست ہے. لیکن اس کی شرح سن لیجئے، پورا موضوع اس میں سمٹ جائے گا. اور شرح بھی حافظ ابن حجر، امام ابن حجر علیہ رحمہ کی فتح الباری کتاب الرقاق میں یہ حدیث ہے. فرمایا کہ توکل سے مراد یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ دیے جائیں اور مخلوق کی عطا پر اعتماد کیا جائے، بندہ الٹا منگتا بن جائے، کیونکہ یہ راستہ توکل کے خلاف ہے. امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے یہاں پر امام احمد ابن حنبل کی ایک مثال دی اور بات کو ختم کر دیا. کس کو؟ امام بخاری کے اس قول کی شرح کو کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اگر ایک شخص اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا یہاں تک کہ میرا رزق مجھ تک پہنچ جائے، کیونکہ اللہ رزاق ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ شخص جاہل ہے. فَهُوَ جاہل، یہ جاہل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا رزق اللہ کے پاس ہے مگر اللہ نے اس کو نیزے کے نیچے رکھا ہوا ہے. یہ استعارہ تھا، مشکلات، کوشش اور سٹرگل کے نیچے رزق پڑا ہو. سمجھے؟ امام احمد بن حنبل نے پہلے عقل کا فیصلہ کیا کہ عقلاً یہ جاہل ہے، پھر نص حدیث سے فرمایا کہ نص سنت رسول کی روشنی میں یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کی سنت کا تارک ہے. حضور نے فرمایا تھا میرا رزق بھی اللہ نے نیزے کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور ہر بندہ انسان کا رزق یعنی سٹرگل اور کوشش کے ساتھ وابستہ ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جتنی مشکلات، جتنے گناہ انسان کے رزق کے حصول میں جتنی مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات سے جو گناہ دھلتے اور معاف ہوتے ہیں، کسی حتیٰ کہ توبہ سے بھی وہ معاف نہیں ہوتے. آگے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں
کہ پھر اس کے بعد یہ جائز ہے، رسول اللہ کا ارشاد فرما دیا اور حضور نے فرمایا کہ ایسے اللہ پر توکل کرو جیسے کہ توکل کا حق ہے، اور فرمایا کہ پرندوں کی طرح توکل کرو کہ جو صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں اور رات کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا اس کو بھی لوگوں نے غلط سمجھا، لوگوں نے سمجھا کہ اللہ ان کا پیٹ وہیں بیٹھے گھونسلے میں بھی بھر سکتا تھا، مگر وہ صبح نکالتا ہے، سارا دن اڑاتا ہے، ان سے مشقت اور محنت کرواتا ہے، اور رات کو پیٹ بھر کے واپس گھونسلے میں لاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بندے کے لیے استعارہ ہے کہ وہ یوں سارا دن محنت کرے۔ اور پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے آخری بات کی، تیسری، کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی حیات مبارکہ بھی ہمارے سامنے کہ وہ سب کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ اور آخری بات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ چونکہ طبعاً جلالی تھے تو آپ کے سارے امور میں وہ جلال جھلکتا ہے۔ ایک شخص ظہر کی نماز کے بعد وہاں بیٹھ کے عصر کے انتظار میں، حضرت عمر آئے، اس کو پکڑا اور اچھا خاصا جھنجھوڑا اور اس کو کہا کم شم تو نہیں جانا؟ وہ کہتے جی میں اگلی نماز کی انتظار ہے چاہ۔ انہوں نے کہا وہ نماز کے جب وقت آئے گا تو آنا، اور جاؤ کام کرو، بیوی بچوں کے لیے کماؤ۔ تو لہٰذا اسباب جو ہیں وہ ضروری ہیں رزق کے حصول کے لیے، اور یہ تصورات جاہلانہ ہیں۔ اللہ رازق ہے اور وہ بیٹھے دے گا، معجزات کے انتظار۔ آپ نے تمام موجود اسباب کو استعمال کرنا ہے، وسائل کو استعمال کرنا ہے، عقل صلاحیتوں جو کچھ اللہ نے دی اس کو استعمال کرنا ہے، کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اب اس کے بعد حقیقتاً جو حاصل ہوگا وہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوگا، نہ کہ میری کوششوں کا نتیجہ ہوگا۔ یہ ہے تصور توکل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔